الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ محترم صحافی حضرات، آج میں کراچی آیا ہوں، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب راشد نسیم صاحب کی بیٹی کے نکاح میں شریک ہوں۔ یہ خوشی کا لمحہ ہے۔ پہلے مرحلے میں تو ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹی کو بھی اور ان کے داماد کو خوشیوں سے نوازے۔ اس وقت پاکستان میں بے یقینی ہے اور کراچی سے لے کر چترال تک 22 کروڑ عوام حیران اور پریشان ہے۔ حکومت نے اقتدار میں آنے سے پہلے پی ٹی آئی نے جو وعدے کیے تھے، اعلانات کیے تھے، لوگوں کو سبز باغ دکھائے تھے، 2 سال گزر گئے، 800 دن پورے ہو گئے، لیکن ایک وعدہ بھی پورا نہیں کر سکی۔ کسی بھی حکومت کی کارکردگی کو جانچنے کے لیے جو بین الاقوامی معیار ہے کہ کیا اس حکومت میں معیشت بہتر ہو گئی، کیا اس حکومت میں امن و امان بہتر ہو گیا، کیا اس حکومت میں خارجہ پالیسی میں کامیابی ملی ہے، کیا اس حکومت میں عام آدمی کو کوئی ریلیف ملا ہے، تو میں افسوس سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہر معیار پر یہ حکومت ناکام ثابت ہو رہی ہے۔ معیشت بالکل بیٹھ گئی ہے اور پاکستان کی معیشت اس وقت ایک تماشا بن گیا ہے، اور پاکستان کی کرنسی اس وقت جنگ زدہ افغانستان سے بھی اور چھوٹے چھوٹے ممالک جس طرح نیپال، سری لنکا اور بھوٹان اور بنگلہ دیش سے بھی کمتر ہو گیا ہے۔ چیزوں کی قیمت میں ایک بار نہیں، ہر دن اضافہ ہو رہا ہے، اور اب تک ریکارڈ کے مطابق وزیر اعظم صاحب نے جب مہنگائی کا نوٹس لیا تو مہنگائی میں مزید اضافہ ہوا، جب قیمتوں میں اضافے کا نوٹس لیا تو دال اور آٹا اور چینی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا، جب بجلی کی قیمتوں میں نوٹس لیا، اضافے کا نوٹس لیا، تو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ اور پی ٹی آئی کی حکومت جب نہیں تھی تو پاکستان میں 1 کلو چینی یہ 55 روپے پر، 1 کلو آٹا 38 روپے پر ملتا تھا، لیکن اب 1 کلو آٹا 78 روپیہ میں اور 1 کلو چینی 110 روپیہ میں ملتا ہے۔ گزشتہ تھوڑی عرصے میں دوائی کی قیمتوں میں 9% سے لے کر 500% اضافہ کیا گیا۔ ساری دنیا میں، پوری دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا ہے، اور اکثر وہی ادویات مہنگے کیے گئے جو عام انسان کی روزانہ کی ضرورت ہے۔ میں حیران ہوں کہ ساری دنیا میں بجٹ سال میں ایک بار پیش ہوتا ہے، لیکن ہمارے ملک پاکستان میں ہر دن کا اپنا ایک بجٹ ہے۔ ہر روز ضرورت کی چیزوں کی قیمتوں کا نیا تعین ہوتا ہے، اور اس وجہ سے ایک قیامت خیز مہنگائی ہے جو ہم اور 22 کروڑ عوام کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ہم حکومت کی اس معاشی پالیسی کو مسترد کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی مطالبہ کرتی ہے کہ آٹا کی قیمت میں 25% قیمت کمی کی جائے، چینی کی قیمت میں 40% کمی کی جائے، تیل کی قیمت میں کم از کم 30% کمی کی جائے، پٹرول کی قیمت میں 35% اور گیس کی قیمت میں 50% اور بجلی کی قیمت میں 35%
کمی کی جائے۔ حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ جب روپے کی قدر میں کمی آتی ہے اور قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ حکومت چور ہے۔ یہ عمران خان صاحب کے نعرے تھے، یہ ان کی تقاریر ہیں جو ریکارڈ میں موجود ہے، اور پھر قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہمارے دور میں ڈالر 68 روپیہ سے زیادہ نہیں ہوگا ان کی قیمت، لیکن اب ڈالر کو بھی پر لگ گئے ہیں اور پاکستانی کرنسی اور روپیہ بالکل کاغذ کا ایک ٹکڑا بن گیا ہے۔ جماعت اسلامی نے اس لیے مہنگائی کے خلاف پورے ملک میں مہم شروع کی ہے، اور ہم نہیں مانتے اس مہنگائی کو، اور ہم حکومت کو مجبور کریں گے کہ ان قیمتوں کو واپس لے لے۔ یہ لوگوں کے گردنوں کو مروڑنا اور لوگوں کا پسینہ اور خون نچوڑنا، اس پالیسی کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ ہم نے خیبر پختونخوا سے مہنگائی کے خلاف ایک تحریک کا آغاز کیا ہے۔ پہلا جلسہ ہم نے باجوڑ میں کیا، لوگوں کا ایک زبردست رسپانس اور رجوع تھا، اور 8 تاریخ کو پاکستان کی عوام کے خاطر، خاص کر غریبوں کے خاطر، ہم دوسرا عظیم شان جلسہ بنیر میں اور پھر دھیر میں، اور اس طرح ہم پشاور اور اسلام آباد کی طرف بڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ عوام کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا ہے۔ اور میں حکومت کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارے قائم کردہ ٹائیگر فورس سے لوگ نہیں ڈرتے۔ یہ لوگ جب نکلیں گے، غریب لوگ جھونپڑیوں سے، دیہاتوں سے، گوٹوں سے، تو آپ لوگوں کو اپنے عالیشان کوٹیوں میں پناہ نہیں ملے گی، آپ لوگوں کو بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کے تمام مشیروں کے ساتھ امریکہ کی گرین کارڈ موجود ہے، لیکن جب عوام اور قوم بیدار ہوتی ہے پھر آپ کو بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے اپنی اداؤں پر غور کرے، ان قیمتوں کو واپس لے لے۔ کم از کم 2018 25 جولائی 2018 کو جو قیمتی تھی اس قیمتوں کو بحال کرے۔ میرے بھائیوں، اس وقت اس حکومت نے بھی اور گزشتہ حکومت نے ارب قرض معاف کروائے ہیں، اور غریب آدمی کے 200 روپیہ بجلی کا بل آ جائے تو حکومت معاف نہیں کرتی ہے۔ یہ ان بڑے بڑے سرمایہ داروں کو اور بڑے بڑے ظالم جاگیردار جنہوں نے قرض لیے تھے، انہی کے قرض معاف کیے جاتے ہیں۔ یہ کیسا معاشی نظام ہے کہ غریب کو آپ 2 روپے معاف نہیں کرتے ہیں، اور یہ بڑے بڑے شوگر ملز کے مالکان اور کارخانوں کے جو اونر اور مالکان ہیں ان کے ارب معاف کرتے ہیں۔ ہمارا اب بھی یہ مطالبہ ہے کہ یہ معاف شدہ قرضے ان سے واپس لیا جائے۔ کسی حکمران کا یہ حق نہیں ہے کہ قوم کا پیسہ کسی کرپٹ آدمی کو دے دے اور معاف بھی کر لے۔ میرے بھائیوں، ہم چاہتے ہیں کہ ایک شفاف جمہوری نظام کے لیے شفاف الیکشن کا انعقاد ضروری ہے۔ اس وقت ملک میں جتنا بھی گڑبڑ ہے اور ہر الیکشن پر لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں دھاندلی ہوتی ہے، شفاف معاملات نہیں چلائے جاتے ہیں، تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ وقت ہے کہ سیاسی جماعتیں بھی آپس میں ڈائلاگ کر لے اور ایک شفاف الیکشن سسٹم کے لیے ایک فارمولی پر اور ایک الیکشن کے اصلاحات، انتخابی اصلاحات پر اتفاق کر لے، اس لیے کہ الیکشن ریفارمز نہ ہو، اصلاحات نہ ہو، اور 2 مہینے بعد الیکشن کا انعقاد ہو بھی جائے تو پھر بھی یہی جرلو سسٹم ہوگا، اور اس الیکشن کے بعد پھر لوگ روئیں گے، احتجاج کریں گے۔ اس لیے میں تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپس کے باقی اختلافات کو ایک طرف رکھ کر ہم سب کو آنے والے الیکشن کے لیے اصلاحات پر متفق ہونا چاہیے، اور پھر وہ اصلاحات، وہ فارمولہ
اگر حکومت نہیں مانتی ہے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ یہ حکومت آئندہ الیکشن میں بھی دھاندلی چاہتی ہے۔ جس طرح ان کا اعلان یہ ہے کہ گرانی اور مہنگائی اگر 100% بھی ہو جائے تب بھی 2023 کے الیکشن میں ہم کامیاب ہوں گے۔ کیسے الیکشن میں کامیاب ہوں گے؟ ایک ہی راستہ ہے، وہ دھاندلی کا راستہ ہے۔ میں آج یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس حکومت نے کشمیر کو انڈیا کے حوالے کیا اور بہت طریقے اور سلیقے کے ساتھ ہمارے دشمن نے کشمیر پر بغیر لڑے اور جنگ کے قبضہ کیا اور ہماری حکومت نے شکست کو تسلیم کی ہے۔ اخباری بیانات اور سٹیٹمنٹ کے حد تک کشمیر کی بات یہ حکومت کرتی ہے، لیکن کوئی ایکشن پلان نہیں بنایا، کشمیر کے مسئلے پر کوئی OIC کا اجلاس نہیں بلایا، اور اقوام متحدہ میں ایک تقریر کی بعد حکومت سو گئی۔ حال یہ ہے کہ وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا کہ کشمیر کے آزادی تک ہم تحریک چلائیں گے اور ہر جمعے کو ہم احتجاج کریں گے، اور اپنے بازو پر کالی پٹی باندھ کر اعلان کیا تھا کہ میں کشمیر کا ترجمان اور سفیر بنوں گا۔ لیکن اس تقریر کے بعد ایک پراسرار خاموشی انہوں نے اختیار کی ہے، اور 1 کروڑ سے زیادہ کشمیریوں کو دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑا ہے، اور گزشتہ 9 مہینوں میں 22 لاکھ انڈین لوگ آ کر مقبوضہ کشمیر میں آباد ہو گئے ہیں، اور آئندہ 2 سال میں اگر یہی رفتار جاری رہا تو مقبوضہ کشمیر میں مسلم اقلیت میں ہو جائیں گے اور وہاں انڈین شہری اکثریت میں ہو جائیں گے، جو ہمارے لیے ایک موت کا پیغام ہے۔ پاکستان کو تباہی اور بربادی کے لیے یہ کافی ہوگا کہ مقبوضہ کشمیر پر اس کا قبضہ وہ مستحکم ہو جائے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جو پانی چناب، ستلج اور راوی اور جہلم میں آتا ہے، اس دریاؤں میں، ان دریاؤں میں آپ کو پانی کا ایک قطرہ نہیں ملے گا، اور آپ کا یہ پنجاب بنجر بن جائے گا۔ تو کیا پنجاب کے 8 اور 10 کروڑ لوگوں کے لیے آپ کہیں اور ہجرت کرنے کا اور ان کے لیے کوئی کیمپ لگائیں گے؟ پاکستان ایک ریگستان بن جائے گا۔ اس لیے ہمارا نظریاتی مسئلہ بھی ہے، ہمارا شہرگ بھی ہے، اور پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ آج میں سندھ آیا ہوں تو میں نے سینٹ میں بھی ان جزیروں کے حوالے سے جو سندھ کا حق ہے اور بلوچستان کا حق ہے، اور وفاقی حکومت نے سندھ کے سٹیک ہولڈروں سے مشورہ کیے بغیر اس پر قبضہ کیا ہے، اور اس کو اپنے قبضے میں لے کر اپنی من اور اپنے مرضی کے مطابق استعمال کرنا چاہتا ہے۔ ہم اس کے خلاف ہیں۔ ہم سینٹ میں بھی اور عوام کے چوک اور چوراہوں میں بھی سندھ کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اس لیے کہ بلوچستان کے عوام، یہاں کے منتخب حکومت اور سندھ کی منتخب حکومت جس کی بھی ہے، جب تک وہ اس پہ راضی نہ ہو، عوام راضی نہ ہو، اس طرح کوئی اقدام کرنا یہ لوگوں کو آپس میں لڑانے کے مترادف ہے، یہ فساد برپا کرنے کے لیے ہے، اور یہ وفاق اور فیڈریشن کو تباہ کرنے والے اقدامات ہیں۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم سندھ کے عوام کے ساتھ ان کی اس موقف کے ساتھ کھڑے ہیں کہ یہ جزیرے، اس پر حق سندھ کے حکومت کا اور سندھ کے عوام کا ہے۔ بے شک ان کو راضی کر کے، ان کے ساتھ ڈائلاگ کر کے، ان کو نفع نقصان میں شریک کر کے آپ فیصلے تو کر سکتے، اس لیے کہ پاکستان ایک اکائی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ رو رہے ہیں اور آپ ان کی کسی ایک اینٹ کو اٹھا کر اسلام آباد لاتے ہیں، تو ہم ان کے بھی اجازت نہیں دیں گے۔ میرے بھائیوں، میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ فوج، پاکستان کی فوج، یہ پاکستان کی امانت ہے، اور یہ پاکستان کی حفاظت کی ضمانت ہے، لیکن جب وہ سیاست میں، جب وہ سیاسی معاملات اور سیاسی ایشوز میں انوالو ہوتے ہیں، تو پھر وہ ایوانوں میں بھی اور پھر وہ چوک اور چوراہوں میں
ڈسکس ہو جاتے ہیں، پھر وہ گلا کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ہمیں تو کرنے دے، لیکن ہمارے بارے میں آپ بات نہ کرے۔ میں اس لیے جماعت اسلامی کا موقف یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرے اور تمام ادارے اپنے اپنے کام کو آگے بڑھا لے، اور خاص کر جس نے اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر جو حلف اٹھایا ہے کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا، سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کروں گا، تو اس حلف کا تقاضا یہی ہے کہ جو کام قوم نے اور آئین کی روح سے جو ان کی ذمہ داری ہے وہ وہی کام کرے اور انہی ذمہ داریوں کو نبھائے۔ اسی میں پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی بچت اور پاکستان کی خوشی ہے۔ میں آج یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں، میں کراچی آیا ہوں اور میں گزشتہ دورے میں ڈاکٹر عافیہ کے گھر گیا تھا، ان کی والدہ کی خدمت میں حاضری دی۔ وہ بیمار تھی، رو رہی تھی، لیکن ان کے گھر کی دیوار پر جہاں ان کی بیٹی کی تصاویر ہے وہاں عمران خان صاحب کی تصویر بھی اور نواز شریف صاحب کی تصویر بھی لگی ہے، اور اس ماں نے مجھے کہا کہ ان دونوں افراد نے آ کر الیکشن سے قبل میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر ہمیں حکومت ملی تو ہمارا پہلا کام یہی ہوگا کہ ہم ڈاکٹر عافیہ کے رہائی کے لیے اقدامات کریں گے۔ لیکن میرے معلومات کے مطابق پیپل پارٹی کی حکومت نے بھی، مسلم لیگ کی حکومت نے بھی اور اس حکومت نے ڈاکٹر عافیہ کو واپس لانے کے لیے کوئی سنجیدہ اقدام نہیں کیا، اور وہاں جو بھی قانونی کارروائی ہے وہ اس انداز سے جاری ہے میرے معلومات کے مطابق کہ اسی کارروائی کے نتیجے میں ان کے رہائی کی بجائے ان کی قید اور ان کی سزا میں اضافہ ہوا ہے، اور اب وہ بیچاری ذہنی بیمار ہو گئی ہے، اور اب وہ ایک سائیکی کیس کے طور پر، اس لیے میں سمجھتا ہوں سینٹ میں بھی میں نے یہ تجویز پیش کی کہ اب حکومت اور سرکاری اقدامات پر ہمارا اعتماد نہیں ہے، اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اپوزیشن کا اور حکومت کا مشترکہ جرگہ، مشترکہ وفد وہ جائیں اور امریکہ میں بیٹھ کر ڈاکٹر عافیہ کے رہائی کی اس پوری کیس کی نگرانی کرے۔ یہ ہمارے لیے عزت کا، ہماری غیرت کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ ریون ڈیوس کو رہا کرتے ہیں تو ڈاکٹر عافیہ کو واپس کیوں نہیں لاتے؟ اگر آپ ابھینندن کو رہا کرتے ہیں تو آپ ڈاکٹر عافیہ کو واپس لانے کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ ملکان سے اور یوسف رمزی کو حوالہ کرتے ہیں تو آپ ڈاکٹر عافیہ کو واپس کیوں نہیں لاتے؟ قوم کے بیٹی ہے، ہماری غیرت ہے، ہماری عزت ہے، اس لیے ہمارے 22 کروڑ عوام کے لیے ایک چیلنج ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ڈاکٹر عافیہ کے رہائی کے لیے اپنی اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ بہت ہی اہم مسئلہ جو ہماری جان سے بھی زیادہ اہم ہے، اور وہ ہے پوری دنیا کے سطح پر تحفظ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، اور خاص کر فرانس میں فرانس کے صدر کے کہنے پر سرکار کی سرپرستی میں جو کارٹون بنائے گئے ہیں، سرکاری عمارات پر لگائے گئے ہیں، انہوں نے 2.2 ارب مسلمانوں کی جذبات کو مجروح کیا۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر حادثہ یہی ہے، اور سانحہ میں کہوں کہ اتنے دن گزر گئے، 20 دن گزر گئے کہ اب تک اسلامی ممالک نے بحیثیت مجموعی کوئی ایکشن پلان اور کوئی اجتماعی فیصلہ نہیں کیا، نہ OIC کا اجلاس بلایا، نہ سلامتی کونسل اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا، اور نہ مل کر فرانس کے خلاف ان کے ہر طرح کے بائیکاٹ کا اعلان کیا، ان کے مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان، ان کے سفیروں کو اپنے ممالک سے نکالنے کا اعلان، فرانس سے اپنے سفیروں کو واپس بلانے کا اعلان، کوئی ایسا اقدام نہیں کیا ان حکمرانوں نے جن سے ہماری قوم کو، امت مسلمہ کو یہ تسلی ہو کہ ہماری حکمران جاگ رہے ہیں۔ میں امت مسلمہ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ یہ بزدل حکمران
सो रहे हैं, लेकिन ये उम्मत जाग रही है। हमेशा उम्मत ने इस उम्मत के अलम को बुलंद रखा है, हमेशा उम्मत ने कुर्बानी दी है। वो फ़लस्तीन का मसला हो, वो रोहिंग्या का मसला हो, वो अफ़गानिस्तान का मसला हो, वो बोस्निया और चिचनिया का मसला हो, वो कश्मीर का मसला हो, हमेशा मशरक़ और मग़रिब और जनूब और शिमाल में उम्मत ने उस मसले को अपना मसला समझकर उस पर ज़िम्मेदारी पूरी की है। लेकिन हर लम्हे मुसलमान हुक्मरानों ने हमें मायूस किया है। लिहाजा मैं अपनी कौम से अपील करता हूँ कि एक जलसा या एक जुलूस करके खामोश नहीं रहना है, बल्कि इस शैतानी टोले का जिन्होंने नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है उसका ताक़ुब भी करना है, उसका पीछा भी करना है। और जिस तरह हमारा ईमान है कि अगर कोई मेरी माँ और बाप की भी इज्जत ही करे तो मैं तो इनफरादी हैसियत से उसको माफ़ नहीं करता हूँ, आप माफ़ नहीं करते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमें माँ बाप से और सारे जहान से ज़्यादा महबूब है, फिर हम कैसे खामोश है। इसलिए कराची जमात ने ख़वातीन का बहुत बड़ा प्रोग्राम किया। 15 तारीख़ को नामूस रिसालत के हवाले से मिलियन मार्च का भी प्रोग्राम है और इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्क में ये एहतजाज उसी तरह जारी रहेगा। मैं अपनी कौम को उम्मीद दिलाता हूँ कि ठीक है, इस वक्त एक तरफ एक नाकाम और नाअहल हुकूमत है और लतीफ़ा सुनाना नहीं बल्कि ये लोग एक दूसरे को भी अपना अहल भाई कहकर पुकारते हैं। उनको भी अब यकीन हो गया कि हम नाअहल है। और इस हुकूमत ने 2 सालों में कोई डिलीवर नहीं किया, कोई काम नहीं किया। उनके सपोर्टर भी मायूस है और जो लाने वाले थे वो भी अब उनसे मायूस है। और कब तक ये उन लोगों के पीछे और उन लोगों के आउट में पनाह ले सकेंगे। अब तकरीरों का नहीं अमल का वक़्त है, लेकिन हमारी हुकूमत के साथ अमल के लिए कोई चीज़ नहीं है। इसलिए जमात इस्लामी अवाम की नुमाइंदगी कर रही है। हमारा कोई मसला नेब का नहीं है, हमारे शुगर मिल का मसला नहीं है, हमारी किसी कारखाने के बिल का मसला नहीं है, हमारे किसी कमीशन का मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी अपनी दियानतदारी के साथ, अपनी जमहूरी रिवायात के साथ और पूरी तरह अज़म और जज्बे के साथ अवाम की तर्जुमानी के लिए मैदान में मौजूद है। और मैं आसान अल्फाज में यही पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरे भाई और मेरे बहन, आपकी जुमला मसाइल का हल इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम है। इस्लामी निज़ाम के अलावा मेरे और आपके मसले का कोई हल नहीं है। आपने जर्नेलों को देखा, आपने जालिम जागीरदारों की हुकूमत को देखा, आपने करप्ट सरमायादारों की हुकूमत को देखा। अब हल सिर्फ इस मुल्क में जमात इस्लामी है। इसलिए हम आपको दावत देते हैं कि एक इस्लामी और खुशहाल और रोशन पाकिस्तान के खातिर और अपने आने वाले कल के खातिर और अपनी नई नस्ल के खातिर, इस्तेकाम पाकिस्तान के खातिर हमारी इस तहरीक का हिस्सा बने, ताकि वो दिन हम देखें कि एक इस्लामी पाकिस्तान और खुशहाल पाकिस्तान का सूरज तुलो हो। बहुत शुक्रिया।